ضرورت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ کو کھچڑی موافق آئے گی تو انصاف اب یہ ہوگا کہ آپ کھچڑی کھائیں اور میں کیا کھاؤں، بریانی کھاؤں۔ تو عورت کو جو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا ہے اسلام میں، اس کا ریزن یہ ہے کہ عورت جلد باز ہوتی ہے، بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے، بہت جلدی اپنا فیصلہ لے لیتی ہے بغیر سوچے سمجھے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا کہ مرد چونکہ حاکم ہے تو طلاق کا اختیار تو مرد ہی کو ہوگا۔ البتہ اگر عورت اپنے آپ کو تنگی میں محسوس کر رہی ہے اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہے تو شریعت نے ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ اپمان کیا ہے، اس کو بھی خلا کی شکل میں ایک شکل دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درخواست دے کر شوہر سے خلا یعنی کچھ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو شوہر سے کیا کر سکتی ہے، جدا کر سکتی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا وستار کر دیں کہ طلاق کے سمان گراؤنڈ کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر کسی بات پہ مان لیجیے کوئی خاص طریقے کی سیوا ہے یا پیر نہیں دبایا پتنی نے تو پتی نے کہا کہ اسی گراؤنڈ پہ ہم طلاق لیتے ہیں، تو پتنی بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ تم نے ہمارا پیر نہیں دبایا تو ہم تمہارا بھی طلاق لے رہے ہیں۔ مطلب سمان گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو کارن پتی بتا رہا ہے کہ اس کارن سے ہم طلاق لے رہے ہیں وہ 1000 کارن ہوتے ہیں، تو پتنی کو بھی وہ 1000 کارن بتا سکتی ہے، وہ پتنی بتا سکتی ہے نہیں بتا سکتی ہے، ایسا اس میں ہو جائے گا، سمان گراؤنڈ ہو جائے گا۔ جس کارن سے پتی طلاق لے رہا ہے اور اس کا لینا وید مانا جا رہا ہے وہی کارن پتنی کے لیے بھی وید مانا جا رہا ہے۔ بات آپ نے بہت اچھی کہی۔ ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا بورڈ میں جو اس کے انڈرگرد جو جگہ جگہ دارالقضا قائم ہے یعنی جوڈیشری چھوٹی چھوٹی عدالتیں، چھوٹی چھوٹی عدالتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کا جو عدالت ہے عظمیٰ ہے، سپریم کورٹ ہے، اور جو ضلعی عدالتیں ہیں ان پر پبلک کا بار بوجھ اتنا پڑ جاتا ہے تو ہم نے کہا بھائی سارا بوجھ سرکاری ججوں پر مت ڈالو، کچھ مسائل اپنے جو ہیں اپنے سماج کے ودوان لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے بھی کیا کر لو، حل کر لو۔ تو وہاں عورت کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر عورت سمان جو آپ نے روپ بتایا، اگر اس کو وہاں کوئی ایسی دقت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گھٹن محسوس کر رہی ہے تو وہ عدالت میں قاضی کے یہاں وہ درخواست دے کر شوہر کو طلب کر کے اور اس کے لیے نوٹس لے سکتی ہے۔ یہ اسلام بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ جو نیم ہے کہ سمان گراؤنڈ کا ادھیکار ہوگا، یہ پرسنل لا کے حساب سے کلیش کرتا ہے یا نہیں؟ نہیں، پرسنل لا بورڈ تو چونکہ عورتوں کے ہت کی بات کرتا ہے۔ اگر عورت کہیں اپنے آپ کو گھٹن میں محسوس کر رہی ہے تو وہ ایسا نہیں کہ گھٹتی رہے، تکلیف اٹھاتی رہے، نہیں، اس کو اختیار ہے کہ وہ قاضی کے یہاں جا کر اپنے شوہر کی اسی جو آپ نے وجہ بتائی ہے اس وجہ کو بتا کر اپنے لیے فیصلے کے لیے تو قانون میں یہ چیز ٹھیک مانی جائے، ٹھیک مانی۔ تو اب ایک اور جو پوائنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بہو وواہ جو ہے، ایک سے ادھک وواہ، اس پر روک لگے گی، تو اس کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھو یہ آدمی کی سنتشٹی اور اس کی نیچرلٹی ہے کہ وہ اپنی سیکسول پرابلم کو کتنے سے جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن ہوتا ہے۔ اس پر آپ انسانی نیچرلٹی پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور اگر یہ ہمارے یہاں 4 کی اجازت ہے تو ہمارے ہندو جو بڑے بڑے ودوان اور مہاگرو رہے ان کے یہاں بھی سینکڑوں پتنیاں رہی ہیں۔ تو آج اگر آپ اس کی خلاف ورزی کا وہ لاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ آپ کے دھرم گروؤں اور آپ کے بڑے بڑے جو رشی منی اور آپ کے جو بڑے بڑے مہاتما پرماتما گزرے۔ اس پوائنٹ پر کا تو جواب یہ ہے کہ ہندوؤں کے رشی مہرشی رکھتے ہوں گے لیکن ہندوؤں کے اسی پرمپرا کو توڑا گیا، اور یہ قانون ہے آج کی ڈیٹ میں کہ کوئی بھی ہندو ایک سے ادھک پتنی نہیں رکھے۔ تو اب ہندوؤں کے یہاں تو یہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اب اس کا پربھاؤ مسلم پر بھی پڑے گا، تو اس کو کس طرح سے؟ ہمارے یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں ہمارے یہاں 1% بھی ایک سے زائد وواہ کرنے کا یہاں کا ہمارے یہاں سماج اور معاشرہ نہیں۔ تو یہ قانون جو ہے اس سے کوئی خاص کلیش نہیں ہوگا؟ جہاں تک مسئلہ ہے مذہب کا اس کی ہم اجازت ہے، اس کو سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہیں، اور اسلام نے اس کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ اگر کسی کو سیکسول پروبلم میں اطمینان نہیں ہے تو وہ بجائے بے حیائی کا راستہ اختیار کرنے کے پتنی کر لے، تاکہ وہ غلط راستوں سے نہیں بلکہ صحیح راستوں سے اپنے سیکس کو مطمئن اور اطمینان بخش کر سکے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے، نافرمانی سے بچا سکے۔ ایک اور پوائنٹ ہے کہ لڑکیوں کو اترادھکار میں سمان حصہ ملے گا۔
ابھی اسلام میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو برابری کا حصہ نہیں ملتا ہے اترادھکار. اب جو نیم بنے گا اس میں لڑکیوں کو بھی اترادھکار کے معاملے میں برابر کا حصہ اپنے گھر والوں سے. یہ تھوڑا سا اسلام کی تعلیم کو سمجھنے میں بنانے والوں سے غلطی ہوئی ہے. اصل میں جب بھی یکساں سول کوڈ نافذ ہو تو اس یکساں سول کوڈ کو لانے سے پہلے ہر مذہب اور ہر کمیونٹی کے ودوانوں کو میٹنگ میں بلا کر باقاعدہ اس پر وچار ومرش کیا جائے. جہاں تک لڑکی کا آپ نے سوال کیا ہے تو ساری زندگی جو ہے باپ لڑکی کو پالتا ہے, پڑھاتا ہے, ایجوکیشن دیتا ہے اور اس کو ہر طرح سے ادھیکار دیتا ہے. اور باقاعدہ میسنجر آف اسلام نے تعلیم میں, سماج میں, عہدے میں ہر طرح سے لڑکی کو لڑکی کے برابر رکھا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, مسلمان مرد پر بھی اور مسلمان عورت پر بھی تعلیم یعنی ایجوکیشن لینا فرض ہے. اسی طرح سے سماج میں اگر عورت مرد پردھان بن سکتا ہے تو عورت بھی پردھان بن سکتی ہے. اگر مرد کے رشتے سماج میں قائم ہوتے ہیں تو عورت کے بھی رشتے قائم ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کا گلا گھونٹا ہے, بلکہ چونکہ اس کے زندگی کے سارے پہلو مرد کی تربیت اور پالنے سے متعلق ہوتے ہیں, اس لیے مرد چونکہ زیادہ محنت کرتا ہے اور اس پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اسے جائیداد میں 1 گنا 2 گنا اور لڑکی کو 1 گنا دیا جاتا ہے. تو اس پوائنٹ میں بھی کوئی کلیش نہیں ہے.